ناظرین، میں ہوں سید شہاب الدین اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر اور سوات کے بانی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے محمد زیب خان۔ محمد زیب خان نے الیکشن بھی لڑا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی قربانیاں دی ہے۔ اس وقت جو پارٹی کی صورتحال ہے، جو ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور خاص کر جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے، تو عوام کافی حد تک پریشان ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے محمد زیب خان سے۔ محمد زیب خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد زیب خان، یہ بتایا کہ ضمنی انتخابات میں مسلسل ناکامی، اس حوالے سے آپ بتائے گا کیا یہ حکومت کی جو مہنگائی پر قابو نہ پانا ہے، جو مہنگائی ہے، عوام اس سے پریشان ہے، یا اندرونی اختلافات ہے جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب الدین صاحب، آپ کا بہت بہت مہربانی۔ اصل میں جو آپ نے بات کی، ایک تو وہی بات یہ ہے کہ جو مہنگائی حقیقت ہے وہ تو بہت زیادہ حد سے گزر گئی ہے، تو اس پہ قابو پانا چاہیے خان صاحب کو۔ اور اس میں یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اہم ہیں۔ ایک مہنگائی ہے، وہ آپ نے بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا کہ حقیقت ہے بہت مہنگائی ہو چکی ہے، تو اس پہ قابو پانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ورکر ہیں، یعنی نظریاتی ورکر، اور جو نئے بھی آئے ہیں، نئے بھی ہمارے بھائی ہیں، اس کی وجہ سے تو پارٹی کامیاب ہوئی ہے، لیکن جو نظریاتی ورکر ہیں وہ بالکل کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنی بات کروں، میں 2-3 دفعہ میں نے الیکشن لڑا ہے اور ابھی آزاد میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب میں آزاد کھڑا تھا تو میری وجہ سے تو وہ سیٹ ہار چکے ہیں۔ کوئی اس کے بعد نہیں آیا کہ بھائی آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، پارٹی کے ساتھ اکٹھے چلنا ہے یا نہیں چلنا، جو اپنی جو اختلافات ہیں یہ دور کرنا ہے۔ تو پورے پاکستان میں وہی ورکر جو کہ جس کی وجہ سے آج مرکز میں حکومت ہے، صوبے میں حکومت ہے، تو اس کو اگنور کیا جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو ہار ہے لگاتار وہ سوات سے شروع ہوا ہے اور کراچی تک لگاتار ہماری ہار جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ میرا تو ذاتی طور پر محمود خان اور سارے ایم پی ایم این اے کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہے۔ ڈاکٹر حیدر صاحب کے ساتھ بھی الیکشن کے بعد میں ملا ہوں، تو ہم ایک ایسی فضا چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے دوران بھی یہ آتے، ڈاکٹر صاحب میرے ڈیرے پہ آتے، میں بالکل میں زیادہ الیکشن نہیں لڑتا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح چلتا نہیں ہے نا۔ تو ورکر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورکر کے کچھ مسائل ہیں وہ سننے چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایم پی ایم این اے کے حلقے میں جو پرانے ورکر ہیں اس کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس ورکر کے وہ قربانی کو دیکھ کے اس کے لیے جو کام مناسب ہے عوام کا، وہ تو عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے، تو یہی تو ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ، اب عوام جو ہے یہ بھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا یہ شکوہ ہے کہ جو ممبران ہیں، جو وزراء ہیں، وہ بھی ان کو وہ وقت نہیں دیتے جس طرح جو ہے ان کو دینا چاہیے تھا یا جو وعدے کیے گئے تھے۔ تو اگر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف جو ہے اس طرح کلین سویپ کر سکے گی؟ اصل میں پتہ ہے کہ شہاب الدین صاحب، آپ کو تو پتہ ہے ہم تو زمانے سے خان صاحب کے ساتھ ہے اور مرتے دم تک ہے، تو جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تو بعد میں آئے ہیں، اس کے تو کچھ سال ہو گئے نا، تو پارٹی ساری پارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میرا جواب یہی ہے، بس یہی ہماری ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ سارے مشورے ہیں، یہ وہ ہے، تو ظاہری بات ہے آگے ناکامی ہوتی ہے۔ جو ہمارے بڑے لیول پہ جو ہمارے مشیر ہیں خان صاحب کے، اس سے بھی مشورہ لیا کرے، لیکن پرانے جو بندے ہیں ہمارے ایم پی ایم این اے، وہ اگر وزیر نہیں ہے لیکن اس کا تو حق بنتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی مل بیٹھ کے بات کیا جائے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے بانی ارکان ہیں یا جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح نظر انداز ہوتے رہے تو پھر مستقبل میں یہ نظریاتی ورکر جو ہے یہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ زیادہ تر اس طرح ہے نا شہاب الدین صاحب کہ جو بھاگ دوڑ والے ورکر ہوتے ہیں، پارٹی کا اصل سرمایہ وہی ہوتا ہے، آپ کا وزیر نہیں ہوتا، آپ کا ایم پی اے نہیں، ایم این اے نہیں، آپ کا ورکر آپ کا سرمایہ ہے۔ تو یہ آپ نے کراچی میں بھی دیکھ لیا، نوشہرہ میں بھی دیکھ لیا، دسکا میں بھی دیکھ لیا، سوات میں تو پہلے آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو نظریاتی ورکر ہے نا،
اس کو ابھی ساتھ میں بٹھا کے اس کے ساتھ اگر ابھی سے بات نہیں کی گئی نا تو آگے ہمارا جو ہے نا پھر بڑا نقصان ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں, میرا تو ذاتی تعلق MP-MNA اور وزیر اعلیٰ صاحب تک بہت اچھے ہیں. میں تو ملاقات کرتا رہتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں اور قوم کی بات کرتا رہتا ہوں. لیکن جو ورکر ہیں اس کو بٹھا کے اس کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے. کتنی سیٹیں ہم ہار گئے, سوات سے لے کے سٹارٹ سوات سے ہوا ہے اور کراچی تک ہم سیٹیں ہار رہے ہیں. بہت شکریہ محمد زیب خان, جو ایک نظریاتی ورکر ہے اور پارٹی کے لیے کافی قربانیاں ہیں, لیکن ان جیسے جو پارٹی ورکرز ہیں, جو مقامی رہنما ہے, وہ مایوس نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ ان جیسے ورکرز اور رہنماؤں کو وہ آن بورڈ لے, ان سے مشاورت کرے. نہیں تو جو ضمنی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ پھر آئندہ انتخابات میں بھی یہی شکست کا سامنا جو ہے اس پارٹی کو کرنا پڑ سکتا ہے.